أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورۃ النساء کی یہ 5 آیات ہے جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 23 سے یہ سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 28 پر ختم ہوا. اگرچہ شمار کے اعتبار سے 5 ہی آیتیں ہیں لیکن احکام کے اعتبار سے یہ شریعت کی بنیاد ہے. شریعت کی اتنی اہم بنیاد ہے اور انسانی زندگی کا جو معاشرہ اور سوسائٹی وجود میں آتا ہے تو اس میں اس آیت کا ان آیتوں کا اتنا کلیدی رول ہے کہ اس کی نظیر کسی اور آیت میں آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا جہاں پہ کہ نکاح جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ کہ سورۃ النساء کا جو مزاج ہے اس میں بیک وقت دعوت اللہ بھی ہے، اس میں بیک وقت امت کی تربیت بھی ہے،
اس میں بیک وقت احکام شریعت بھی ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ انسان کے لیے جتنی چیزیں اہم ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا تذکرہ کرتا ہے. لیکن بالخصوص ابتدائی 50 آیتیں تو خاندانی زندگی کے سلسلے میں جو اہم احکام ہیں ان کو بیان کرتی ہیں. کچھ احکام گزر چکے ہیں اور آج ایک اہم ترین حکم آ رہا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ نکاح سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے تو آپس میں جوڑے وجود میں جو آتے ہیں تو کن دو فرد مرد اور عورت کے درمیان یہ رشتہ جائز ہے، اور وہ کون سے دو فرد ہیں مرد اور عورت جن کے درمیان رشتہ جائز نہیں. لازمی بات ہے، یہ بہت ہی اہم بحث ہے، ٹیکنیکل ہے، قانونی ہے، بہت حساس ہے. اس کے فہم میں اگر غلطی ہو جائے تو لازمی بات ہے حلال و حرام کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے پیچھے لگے رہ جاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو جائے. لہذا فقہا نے اتنی تفصیل کی ہے، مفسرین نے اتنا لمبا چوڑا کلام کیا ہے کہ ان کا احاطہ اور جامع انداز میں ان کو پیش کر دینا ممکن نہیں. لازمی بات ہے اس کے لیے فقہ اسلامی کے لیکچر کی ضرورت ہے، جیسے کہ قانون پر لیکچر ہوتا ہے. ذہنوں میں بڑے سوالات کھڑے ہوں گے، ان کے جوابات، اعتراضات کھڑے ہوں گے، وہ اعتراض کی کیا حقیقت ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرنا ضروری ہے. لیکن لازمی بات ہے ہم وقت کے حدود میں بندھے ہوئے ہیں تو عمومی فہم تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حاصل کریں گے. لیکن جب مسائل پیش آئیں گے تو کسی نہ کسی ایسے عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے جن کا اختصاص فقہ میں ہو، قانون اسلامی میں ہو، شریعت اسلامی کے جو ماہر ہوں، اور ان سے مسائل تحریری طور پر معلوم کر عمل ہونا چاہیے. اور میں ہمیشہ اصرار کرتا ہوں زبانی نہیں تحریری، کیونکہ انسان ہے چاہے وہ مفتی ہو، زبانی مسئلہ بیان کرنے میں خطا کا امکان رہتا ہے. تحریر دیتے ہوئے وہ بہت احتیاط کرتا ہے، بلکہ عام طور پر دارالافتاء کا جو مزاج ہوتا ہے وہ پوری ٹیم چیک کر لیتی ہے. 2-3 مفتی حضرات ہوتے ہیں، وہ چیک کر سائن کرتے ہیں. لہذا قابل اطمینان جو سورس ہے وہ تحریری فتویٰ ہوتا ہے. اس پہ ہمارے ذہنوں کو صاف رہنا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں یہ حقیقت کلیئر رہنی چاہیے. جن رشتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حرام ہونے کی تاکید فرمائی، ان کی تفصیل آپ دیکھیں کہ حرمت علیکم امہاتکم، نمبر 1، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں. اب ماں کا مسئلہ امہات آیا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اسی حکم میں دادی، اسی حکم میں نانی، اور پھر اوپر چاہے جتنا سلسلہ بڑھ جائے، عمریں بڑی ترقی کر جائے، پردادی ہو، پرنانی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کی سب حرام قرار پائے گی، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہارے لیے تمہاری مائیں وہ حرام کر دی گئی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو لازمی بات ہے ہمارے ملک میں تو پہلے نظام تھا، میں نے گزشتہ بھی عرض کیا کہ یہ تو انہوں نے جو قانون بنایا 1956 میں، اس میں یہ ساری چیزوں پر غور کیا. ورنہ باپ مر جاتا تو سوتیلی ماؤں کو وراثت میں تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ساری مائیں سگی ہو، سوتیلی ہو، نانی ہو، دادی ہو، نانی کی والدہ ہو، دادی کی والدہ ہو، یہ سب کے سب حرام ہیں، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا. جب رشتہ نہیں ہو سکتا
اور وہ حرام ہے تو ایٹومیٹیکلی دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں. اب دونوں ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں, دونوں کے درمیان پردہ نہیں ہوگا. اس کے معنی یہ کہ اب یہ رشتہ حرام ہے, لہذا اب یہ دونوں کا حکم ہی بالکل الگ ہے. لہذا سوتیلی ماں کے حکم میں ہے, سوتیلا بیٹا حج کو لے جا سکتا ہے, عمرے کو لے جا سکتا ہے, ساری ماں کی خدمت وہ اس سوتیلی ماں کے ساتھ کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. بلکہ اگر وہ بیوہ ہو گئی, اخراجات کا مسئلہ ہے, تو سوتیلے بیٹے کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ اس ماں کا خرچہ بھی تم ادا کرو. یہ پورے ماں کے درجے میں رکھا گیا ہے. اسی طرح اگر مثلا کسی شخص کی والدہ کی والدہ ہے, نانی صاحبہ, والد کی والدہ ہے, اور ان کے ذرائع آمدنی نہیں ہے, تو صاحب کی ذمہ داری ہوگی, اسلامی عدالت ذمہ داری دیں گے کہ وہ ان کا خرچہ اٹھائے, ان کے اخراجات پورے کرے. اس حقیقت کو ہم فراموش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سے نظام شریعت کو سمجھنے میں بڑی خطا ہو جاتی ہے. اور ربت علیکم امہاتکم, نمبر 1, اس کو فقہا کہتے ہیں جڑ, اصول کہتے ہیں. اسی طرح اب اس کے برعکس کہ اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے اس کا باپ, سوتیلا باپ, دادا, نانا, اوپر تک یہ سلسلہ چلا جائے گا, یہ سب کے سب رشتے حرام ہو جائیں گے. دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, بیٹیاں, اور بنات میں بیٹیوں میں نواسی, بیٹی میں پوتی, یہ سب آ جاتے ہیں بالاتفاق. پر پوتی, پر نواسی, یہ سب بیٹی کے حکم میں ہیں, دونوں محرم ہیں, آپس میں کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا, یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں. اور وہ بنات الاخی و بنات الاختی, اور بھائی کی بیٹی, جس کو ہم عرف عام میں بھتیجی کہتے ہیں, یہ بھائی کی بیٹی, بھائی سگا ہو, بھائی سوتیلا ہو, بھائی ماں شریک ہو, بھائی باپ شریک ہو, کہ ہر صورت میں عربی میں اس کو بھائی کہتے ہیں. اور اس کی بیٹی وہ آپ کی بیٹی کے حکم میں ہو جاتی ہے بھتیجی, اور اس سے نکاح حرام ہے. وبنات الاختی, اور بہن کی بیٹی, جس کو عرف عام میں اردو میں بھانجی کہتے ہیں, کہ بہن سگی ہو, ماں شریک ہو, باپ شریک ہو, اور آگے اخوات کو من الرضاعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. چونکہ وہ آیت خود آ رہی ہے اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ ہر طرح کی بھانجی تمہارے لیے حرام ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, تم اس کے محرم ہو اور تم اس کے لیے باپ کے مقام پر ہو. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ, اور وہ مائیں بھی تم پر حرام ہو گئی جنہوں نے تم کو دودھ پلایا, فیڈنگ کی. رضائی ماں کا تصور صرف اور صرف اسلام میں ہے, یاد رکھیے, اور کسی مذہب میں اس کا تصور نہیں ہے. جو خاتون ایسے بچے کو جو 2 سال سے کم عمر ہو اور اس کی غذا دودھ ہو, لازمی بات ہے 2 سال سے کم عمر بچوں ہی کو رضاعت کی عمر اسلام میں مانی گئی ہے, قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. تو ایسے بچوں کو جب لڑکا ہو یا لڑکی ہو کوئی خاتون دودھ پلاتی ہے تو ان کے سگے بیٹے اور بیٹی کی طرح ہے اسلام میں. جیسے حقیقی بیٹا ہوتا ہے اور جیسے حقیقی بیٹی ہوتی ہے, وہ حکم میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو فیڈ کیا, ان ماؤں کی مائیں تمہارے لیے نانی, ان ماؤں کی ساس تمہارے لیے دادی, یہ سب حرام ہو گئے. اور آگے فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, اور پھر جو بہنیں ہیں دودھ شریک. تو 2 صورتوں میں دودھ شریک بہن ہو سکتی ہے. دیکھیے, ایک تو یہ کہ وہ خاتون کی اپنی بیٹیاں ہیں, یا یہ کہ جیسے اس لڑکے کو دودھ پلایا اسی طرح کسی اور لڑکی کو بھی دودھ پلایا ہے. دونوں صورتوں میں وہ بہن کے حکم میں ہے, دونوں صورتوں میں وہ بہن کے حکم میں ہے. نکاح جائز نہیں ہے, پردے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بہن وہ مانے جائیں گے اسلام میں, وہ بھائی بہن مانے جائیں گے. اب جب بھائی بہن ہو گئے تو لازمی بات ہے کہ اگر وہ بہن کے بچے ہیں تو وہ بھانجے ہیں, بچیاں ہیں تو وہ بھانجی ہے, لہذا وہ حلال نہیں, نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر دودھ شریک بھائی ہے, اس کی بیٹیاں ہیں تو بھتیجی ہو گئی, نکاح نہیں ہو سکتا. لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت وضاحت کے ساتھ یہ اعلان فرماتے تھے کہ جیسے خونی رشتوں کی وجہ سے جو نکاح حرام ہو جاتا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، بالکل اسی بنیاد پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی بنیاد پر بھی رشتے قائم ہوتے ہیں، دونوں میں فرق نہیں ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی وہی بھائی بہن بھانجی بھتیجی دادا دادی نانا نانی سب کے احکام جاری ہوں گے۔ جس خاتون نے دودھ پلایا ان کا بھائی ماموں کے حکم میں ہوگا، ان کی بہن خالہ کے حکم میں ہوگی۔ لازمی بات ہے خالہ سے نکاح جائز نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، تو پھر لازمی بات ہے کہ جو دودھ شریک خالہ ہو رہی ہیں، یعنی جس خاتون نے دودھ پلایا ان کی بہن جو ہو رہی ہے وہ خالہ کے حکم میں ہے۔ فرمایا کہ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے خونی رشتوں کے بعد کچھ اور رشتوں کا تذکرہ کیا، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری اہلیہ کی ماں، جن کو ہم فصیح اردو میں خوش دامن کہتے ہیں، لیکن آج کل اتنی ٹھیٹ اردو چلنے نہیں تو موٹی اردو میں ساس کہتے ہیں۔ تو بیوی کی جو والدہ ہے، ان کی جو نانی ہے، ان کی جو دادی ہے، وہ مرد کے حق میں اپنی نانی اور اپنی دادی اور اپنی ماں کی طرح ہے۔ اور یاد رکھیے ساس سے پردہ نہیں ہے اسلام میں۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ ساس سے بھی پردہ کرنا چاہیے، تو ساس سے کوئی پردہ نہیں، وہ ماں کے حکم میں ہے۔ اور ایک مرتبہ کسی خاتون سے نکاح ہوا، وہ انتقال کر گئی یا طلاق دے دی، تو اب ہمیشہ کے لیے ان کی والدہ حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ سمجھے ہم کہ جب تک بقید حیات ہے اہلیہ تب تک ان کی والدہ ہمارے لیے حرام ہے، نہیں، تعبیدی حرمت کہا گیا اس کو شریعت میں، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی۔ نکاح میں کوئی خاتون آتے ہی ان کی ماں آپ کی ماں بن گئی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا کہ کسی خاتون نے مرد سے نکاح کیا، اب مرد سے نکاح کرتے ہی جو مرد کے والد ہے وہ اس لڑکی کے والد کے حکم میں ہو گئے، ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں خصوص صاحب کہتے ہیں، سسرے کہتے ہیں۔ لہذا بہو کا نکاح سسر سے ہرگز نہیں ہو سکتا، آگے آ رہی ہے وضاحت۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہا کہ دیکھو وہ لڑکیاں جو اتفاقاً پہلے کسی شوہر سے ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی تھی، وہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کے بعد کسی صاحب نے اس خاتون سے نکاح کیا، تو جب نکاح کیا تو وہ بیٹیوں کے ساتھ آئی، ایک بیٹی تھی، دو بیٹی تھی، تین بیٹی تھی، ان کو ربائب کہتے ہیں۔ ربیبہ کے معنی آپ کی تربیت میں رہتی ہیں، وہ تربیت سے لفظ بنا ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو جو خواتین جو تمہارے گھر میں اپنی لڑکیوں کے ساتھ آئیں گی وہ بیٹی کے حکم میں ان سے نکاح تم نہیں کر سکتے۔ ماں سے نکاح ہوا ہے نا، اب ماں سے نکاح ہو گیا تو لازمی بات ہے عرف عام میں ہم کہہ سکتے سوتیلی بیٹی، پہلے شوہر سے جو بیٹی ہوئی تھی اب وہ بیٹی کے حکم میں ہے، پردہ بھی نہیں ہے اور نکاح بھی حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا آپس میں، اور وہ باپ کے حکم میں ہے، ویسے ہی تربیت کرے گا، ویسے ہی خرچہ کرے گا، شریعت سارے امور کا ذمہ دار بنائے گی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانی فطرت اور انسانی محبت کو ابھارا اور کہا جو تمہارے گود میں پہنچی ہے، کہ وہ خاتون بیوہ تھی، مطلقہ تھی، تو وہ اپنی بچیوں کو لے کر آئی، وہ بچیاں اب تمہارے گود میں آ گئی ہیں نا، تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری گود ہری بھری کر دی ان بیٹیوں سے، تو اب ان کے سلسلے میں بری نیت سے کچھ نہیں سوچنا۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ اس وقت جب کہ نکاح ہو پوری طرح، نکاح نہیں ہوا، بات چیت ہوئی تھی، یا ذرا سا نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی جو آج کل آن لائن چلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر لازمی بات ہے وہ ربیبہ نہیں کہلاتی، وہ بیٹی نہیں کہلاتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر رخصتی نہیں ہوئی تھی تو لازمی بات ہے تمہاری بیٹی نہیں ہے، اور اگر ان کا تمہارا رشتہ ہو تو پھر جائز ہوتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جن کو ہم عرف عام میں بہو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ حلائل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ازواج کا لفظ نہیں، جو ایک مرتبہ نکاح میں آ کر حلال ہو گئی تھی، ایک گھنٹے کے لیے ایک نکاح میں آئی تھی، بس ختم قصہ، اب وہ تمہارے بیٹی کے حکم میں ہے۔
उनसे अब रिश्ते इज़्दिवाज नहीं हो सकता ससुर साहब का, हमेशा के लिए वो बेटी के हुक्म में रहेगी। लिहाजा फरमाया कि देखो, और तुम्हारे बेटों की बीवियां, लाजमी बात है उर्दू जबान में हलाइल का कोई और तर्जुमा तो है नहीं, तो हम बीवियों ही से करेंगे। लेकिन मैंने अर्ज कर दिया कि हलाइल में जो कॉन्सेप्ट होता है कि 1 घंटे के लिए निकाह में आ जाए, रुखसती भी ना हुई हो, सिर्फ निकाह हुआ हो, किस्सा खत्म। अब वो बहू बन गई गोया बेटी बन गई। वहलाइल अब्नाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, लेकिन बेटों में शर्त है, मोबोला बेटा से काम नहीं चलेगा। एडॉप्टेड सन को अल्लाह ताला ने आपका अपना बेटा नहीं माना, और एडॉप्टेड बेटी को बेटी नहीं माना गया। ना विरासत होती है, ना पर्दे के अहकाम में तब्दीली आती है। लाजमी बात है, ये ज़हनों में हमारे क्लियर रहना चाहिए कि इस्लाम इस सिलसिले में उसका हुक्म बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये हुक्म इसलिए मुख्तलिफ है कि इसके नताइज बहुत संगीन देखे गए। इसके नताइज बहुत संगीन देखे गए कि लोगों ने औलाद नहीं है कह के अडॉप्ट कर लिया था, बहुत अच्छी नीयत थी, अच्छी ख्वाहिश थी, तरबियत की, खर्चा किया, लेकिन नौजवान हुए और उनको मालूम हुआ ये तो है नहीं अब्बा मेरे, ये तो अम्मी नहीं है, लिहाजा जायदाद के लिए कत्ल भी किया है। ये वाकयात हो चुके हैं, आपके अपने शहर में हो चुके हैं, और भी बहुत सारे वाकयात हुए हैं। लड़की के सिलसिले में भी हो चुका है, और एक मुअज़्ज़ज़ मुस्लिम फैमिली में हुआ कि उसने अपनी मोबली माँ को कत्ल किया, सिर्फ इसलिए कि घर मेरे नाम शिफ्ट होगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ताकीद कर दी कि मोबला बेटा बनाने से वो तुम्हारा बेटा नहीं बनता, वो अपने बाप का बेटा है, वो अपने बाप की बेटी है। हाँ, तुम खर्च करो, तरबियत करो, ठीक है, इंसानी बुनियाद पर तो उनके लिए जो हो सकता है वो खैरखाही करो, लेकिन फरमाया कि उसको बेटे का लक़ब टाइटल नहीं दिया जाएगा, न विरासत दी जाएगी। गिफ्ट दे, कोई देना चाह रहे हैं तो डोनेशन कर दे, कुछ भी करे, लेकिन जो बेटे की विरासत है वो उसको नहीं मिलेगी, तय है ये। अब ऐसे कोई मोबोले बेटे हैं और उनकी बीवी है तो वो तुम्हारी बहू नहीं है, उनसे पर्दा करना। बहू बोल देने से बहू नहीं, बेटा बोल देने से बेटा बेटा नहीं होता, लिहाजा उनसे पर्दा करना होगा। अगर खुदा ना खास्ता तलाक हो गई तो तुम निकाह कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बहू नहीं है। वअन तजमाउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा कसलफ, और तुमको इस बात की भी इजाजत नहीं है कि बैक वक्त 2 बहनों को अपने निकाह में लाओ। बड़ी हमारे पास दौर जाहिलियत में, हालांकि दौर जाहिलियत हम कहते हैं मुसलमानों का दौर था, मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों के काजी थे, लेकिन उस जमाने में इतने वाकयात होते थे कि जब वो विरासत की तकसीम और पिछली नस्ल के मसाइल सामने आए तो हैरत हो गई कि कैसे 2 सगी बहनों को अपने निकाह में रखते थे, समझ में नहीं आता। फरमाया तजमाउ बैनल उख्तैन इल्ला मा कसरफ, और बैक वक्त तुम सगी 2 बहनों को अपने निकाह में नहीं रख सकते, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, ये हराम है। हाँ, पिछले जमाने में जब तुमसे गलती हो गई अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देगा, जो अरब किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे 2 सगी बहनों को बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकते, वैसे ही भतीजी और फूफू को जमा नहीं कर सकते, वैसे ही भांजी और खाला को जमा नहीं किया जा सकता। किसी के निकाह में अगर एक लड़की है और उसकी खाला बेवा है तो सोच रहे हैं कि मैं उनकी अपनी खाला सास से, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, निकाह करूंगा, नहीं, जायज नहीं। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये खूनी रिश्तों में दरार डालना, दूरियां पैदा करना है। लिहाजा 2 बहनों को जमा नहीं किया जा सकता, और लड़की उसकी खाला को नहीं जमा किया जा सकता, लड़की और उसकी फूफी को नहीं जमा किया जा सकता। ये खूनी रिश्ते, गैर खूनी रिश्तों का कोई एतबार नहीं। गैर खूनी रिश्ते यानी जैसे लड़की है और उसकी बेवा चची है तो वो मसला अलग है, बिल्कुल। लड़की है और उसकी बेवा मामी है तो किया जा सकता है, क्योंकि खूनी रिश्ता आपस में नहीं है। मैंने अर्ज किया मसले बड़े नाजुक है, इसीलिए जब भी जरूरत हो, इश्तिबा हो जाए, डाउटफुल हो जाए, तो मुफ्ती हजरत से आप क्लियरेंस लें और अपने से मुफ्ती बनकर अमल करने की कोशिश न करें, वरना वही होगा जो अपना इलाज लोग करते हैं तो फिर हॉस्पिटलाइज्ड जो होते हैं, बुरी तरह जो साइड इफेक्ट, रिएक्शंस, जो मसाइल खड़े होते हैं, वही सब मसाइल इधर भी हो जाते हैं। अपने से फतवा दे के लोग करते हैं, बाद में पछताते हैं।
इन अल्लाह काना गफूर रहीमा। हाँ, पिछले जमाने में जो गलतियां हो गई थी उन सबको अल्लाह ताला माफ कर देगा। पिछले जमाने के सिलसिले में पछतावे में न रहो। वल मुहसनातु मिनन निसाई, और निकाह शुदा औरतें, शादीशुदा औरतें वो भी हराम है। किसी का पहले से निकाह हुआ है, वो किसी के निकाह में है, तो लाजमी बात है जो निकाह में है तो अब तुम्हारे निकाह में कैसे आ सकती है। ये दौर जाहिलियत के मसाइल आज जिंदा है, आज जिंदा है। मनकोहा, एक की मनकोहा रखती दूसरे पे डोरे डालती है, एक की मनकोहा है और मालूम हुआ के दिलचस्पी है, साहब को निकाह करना चाह रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं ना, एक साहिबा भाग के आ गई पड़ोस से, शादीशुदा है, निकाह है, बच्चे हैं, और उसके बावजूद 16-17 साल तारीख शादी की रखते हुए वो एक गैर मुस्लिम के साथ रह रही, तो ये जिना है, हराम है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। वल मुहसनातु मिनन निसाई, और वो खवातीन जो निकाह के जरिए पाक दामन हो चुकी हो। अल मुहसनात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिन्होंने अपनी इफ्फत की हिफाजत कर ली, उनसे भी निकाह नहीं हो सकता, चाहे बीमार पड़ा हुआ हो शौहर, चाहे वो नजा के आलम में हो, जब तक के मरेगा नहीं, इद्दत गुजरेगी नहीं, उस वक्त तक निकाह के जवाज की कोई शक्ल नहीं। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, बांदियों के सिलसिले में अहकाम अलग थे। चूंकि उस जमाने में मसला ये होता था कि मर्द गुलाम बनते थे, लड़कियां वो बांदी बना करती थी, और ये बांदियों को लाजमी बात है जेल नहीं हुआ करती थी कि वहां ले जाके डाल दिया जाए, तो लोग घरों में रखते थे। इस्लाम के बड़े तफसीली अहकाम है बांदियों के सिलसिले में, और इस्लाम के बड़े तफसीली अहकाम है गुलामों के सिलसिले में, लेकिन गुलामी का दौर खत्म हो चुका है, इसीलिए उतनी तफसील बयान करने की जरूरत नहीं है। आगे फरमाया किताब अल्लाह के अलैकुम, ये अल्लाह के आयत करदा फरीजे हैं। किताब अल्लाह के माने अल्लाह के अहकाम है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम आया है, देखिए तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए। तो कभी कभी कुतिबा किताब ये मानों में आता है कि फर्ज है, लिख दिया गया है, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। ये अल्लाह ताला के अहकाम है जो तुम पर नाफिज कर दिए गए हैं, इसमें तुम मनमानी नहीं कर सकते। वअहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। इसके बाद जो अब रिश्ते हैं या रिश्ते नहीं है, अजनबी मर्द और औरत है, तो ये हर्दों के दरमियान निकाह जायज है, लेकिन शर्त ये है कि महर हो। अन तब्तगू बिअमवालिकुम, अपने माल के जरिए से महर देकर निकाह करो। महर के सिलसिले में इससे पहले भी मैं आपकी खिदमत में रख चुका हूँ कि खुद ब खुद निकाह के साथ वाजिब हो जाता है। कोई साहब ये नहीं कह सकते मैंने निकाह के मौके पे महर का तस्करा नहीं किया था तो मुझे माफ हो गया, नहीं, वाजिब हो गया। अब वाजिब हो गया तो कितना अदा करना है? नंबर एक, दोनों की अंडरस्टैंडिंग पर, दोनों जितना तय कर ले आपस में मियां बीवी, वो महर देना होगा। अगर इत्तेफाक नहीं हो रहा, दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो महर मिसल, शरीयत ने जो महर मिसल की बात कही उसका मफहूम ये होता है कि उस खातून की बहनों और कजिन्स को देखा जाएगा कि कितना महर मिला है। आमतौर पर 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह का महर तय है, तो एवरेज महर वाजिब किया जाएगा। और अगर नहीं, और लाख 2 लाख है, बड़ी रकम है, तो फिर बड़ी रकम देना होगा। इसीलिए बेहतर ये होता है कि निकाह के वक्त महर तय कर लें। मुहसिनीन, नियत ये होनी चाहिए जिसका मैंने अभी इशारा किया कि इंसान पाकदामन रहे। बेहयाई को इस्लाम पसंद नहीं करता, और बेहयाई के सारे अमाल को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, खुली बेहयाई, पोशीदा बेहयाई सब इस्लाम में हराम है। यहाँ इफ्फत का निजाम है। यहाँ मर्द को भी ताकीद की गई पाकदामन रहे, खवातीन को भी ताकीद की गई पाकदामन रहे, और इंशाअल्लाह सूरत नूर में पूरी तफसील आप देखेंगे। गैर मुसाफिहीन, इरशाद फरमाया बेहयाई करते हुए, आशनाइयां करते हुए, जो आज हमारी तहजीब में लाद दिया गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग में है, ये है वो है, सब अशद्दे हराम। ईमान सलम हो जाता है और ईमान का नूर दिल से निकाल लिया जाता है, कुफर की तारीकी आ जाती है, फिर इंसान मुर्तद बनता है, फिर इंसान बेहयाई की मौत मरता है। अल्लाह ताला ने एक पाक निजाम दिया, साफ सुथरा निकाह का निजाम,
اس کی پابندی کے ساتھ چلو. لہذا ارشاد فرمایا غیر مصافحین، بے حیائی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، غیر شرعی طریقے سے زندگی بسر کرنے کی کوشش نہ کرو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، نکاح ہو گیا اور ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے، مہر ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ایک انگوٹھی لوہے کی صحیح تم کو دینا ہی دینا ہوگا، چھٹی نہیں ملے گی. فرمایا لہذا مہر ادا کرنا چاہیے. اور فرمایا اجورہن فریضۃ، فرض ہے، فرمایا فرض ہے، اس سلسلے میں سستی نہ کرو. اور جو مہر ادا کیے بغیر مرتا ہے وہ قرضہ ہے، مقروض مرتا ہے، اور مقروض مرنے والے کو پسند نہیں کیا گیا شریعت میں. یہاں تک کہ کہا گیا کہ جو شہید ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضے کے، قرضہ معاف نہیں ہوتا. فرمایا لہذا مہر کو بالکل قرضے کے حکم میں رکھا گیا ہے، زندگی میں دے دلا کے چھٹی کر دینی چاہیے. ہماری خواتین کو بھی سمجھ لینا چاہیے مہر ایک فریضہ ہے، اور شوہر مہر دے رہے ہیں تو شبہ نہیں کرنا چاہیے ان کی نیت کیا خراب ہے، پتہ نہیں مہر دے رہے ہیں، تو یہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. تمہارا حق ہے، لے لو، تم خرچ کر لو جیسے خرچ کرنا ہے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو تم کو یہ اجر یعنی مہر، یہ مہر تم کو بطور فرض دینا ہوگا. ہاں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اگر فرض طے ہو گیا تھا کہ بھئی 1 لاکھ مہر دیں گے، بعد میں اہلیہ کہتی ہیں تمہاری پوزیشن نہیں ہو رہی ہے، تمہارے اوقاتی 50,000 کے 50,000 دے کے چھٹی کر دو، تو عورت کا حق ہے، معاف کر سکتی ہے نا. وہ حق عورت کا ہے، خاتون کا ہے، بیوی کا ہے. وہ 50% معاف کرے، 10% معاف کرے، 20% معاف کرے، ان کا حق ہے. لیکن زبردستی نہیں ہو سکتی مرد کی جانب سے، خوشی سے وہ اگر کر دے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا ہے. یہ شریعت اللہ کے علم سے بنی، حکیماً اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بڑی حکمت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے شریعت سازی میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں. یہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد بڑھاپے میں جا کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کا حکم کتنا اچھا تھا، عمل ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. فرمایا تم میں سے جو لوگ غریب ہیں، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا، نکاح کا خرچہ اٹھا کر کسی شریف ذاتی اونچے خاندان کی مومن خاتون کو لا کر ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی باندھی سے نکاح کرے. کیسے نکاح کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے ایمان سے. بعضکم من بعض، غلام ہونے سے، باغی ہونے سے وہ غیر انسان تھوڑی رہ گئے، تمہاری طرح انسان ہے. ٹھیک ہے ایک مصیبت کی وجہ سے وہ غلام ہے، اور میں نے عرض کر دیا غلامی ختم ہو گئی، تصور ہی ختم ہو گیا غلامی کا. اب کوئی غلام نہیں بن سکتا. زبردستی کسی کو اٹھا کے کوئی بازار میں بیچ دے تو وہ غلام نہیں بنے گا. یاد رکھیے وہ آزاد رہے گا، اور بیچنے والا جہنمی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مائیں آزاد بچوں کو جنم دیتی ہیں ان کو غلام بنانے والا جہنم میں جاتا ہے. تو ایک تصور تھا پرانے زمانے کا، ہر ملک میں تھا، اور ہر نظام میں وہ جنگی قیدی آتے تھے، غلام بنائے جاتے تھے، ان کے بچے غلام بنتے تھے. سب ختم ہو گیا، اب دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے. لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ اگر انسان افورڈ نہیں کر سکتا تو غریب خاندان میں رشتہ کر لے، جہاں اخراجات کم ہے وہاں رشتہ کر لے. بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن، لیکن یاد رکھو غریب کے معنی یہ نہیں ہے کہ آشنائی کرو، نہیں، ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرنا. فانکحوہن بإذن اہلہن، جو گھر والے ماں باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، چچا ہے، جو بھی بلی بن رہا ہے، ان کی اجازت سے نکاح ہونا چاہیے. ایک بات. نمبر 2 وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، غریب لڑکی سے نکاح کرنا، ڈنڈی مارو، مہر دینے کی ضرورت نہیں. فرمایا نہیں، بھلے طریقے سے ان کا بھی مہر دینا، بےمانی نہیں کرنا، ان کا حق مارنے کی کوشش نہ کرنا، حق تلفی نہ کرنا. جو مہر بنتا ہے معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، وہ تم ان کو ادا کرو. محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، فرمایا دیکھو نیت کیا ہونی چاہیے؟ پاک دامنی کی. نکاح کا جو مقصد ہے کہ سوسائٹی صاف ستھری رہے،
غیر مصافحات بے حیائی کی نیت نہ ہو، ولا متخذات اخدان. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو لفظ ارشاد فرمائے، آشنائیاں نہ کرو، آشنائیاں نہ کرو. میں نے عرض کیا نا دوستیاں کیا کیا نام کے ساتھ ہے، حیرت ہوتی ہے. ایسے آستین چڑھا چڑھا کے لڑتے ہیں، وہ تو میری لیونگ میں ہے. لیونگ کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیونگ میں خود اپنی زندگی میں تو نہیں ہے، دوسروں کو لیونگ میں کیا رکھے گا. لہٰذا فرمایا یہ آشنائیوں کے سلسلے کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا، اشد حرام ہے. اور اسی لیے پردے کا نظام ہے، اسی لیے مرد و زن کے اختلاط کو اسلام نے پسند نہیں کیا، احتیاط کا حکم دیا. اور محرم غیر محرم یہ سارے رشتے اسلام نے اسی لیے رکھے کہ آپس میں بے ایمانیاں نہ ہوں. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ باندیاں ہیں اور پھر اس کے بعد سے تمہاری نہیں نبھ رہی ہے، وہ بے حیائی کر رہی ہے، ادھر ادھر نکل کے جاتی ہیں، تو نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو لازمی بات ہے ان کو وہ سزا نہیں دی جائے گی جو آزاد کو دی جاتی ہے. میں نے عرض کیا نا غلام اور باندی کا حکم اور احکام سارے کے سارے لازمی باتیں باقی نہیں رہ گئے. تو ہوتا یہ تھا پچھلے زمانے میں کہ اگر 80 کوڑے آزاد مرد کو لگ رہے ہیں کسی سزا میں، تو اس کے مقابلے میں غلام آئے تو اس کو 40 لگتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام چاہے وہ مرد ہو یا کنیز باندی وہ عورت ہوا کرتی تھی، ان کو گھر کے باہر بھیجا جاتا تھا، کام پہ لگایا جاتا تھا، مزدوری پہ لگایا جاتا تھا، تو ان کے مسائل دوسرے ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے گناہوں میں ملوث ہو جانے کا امکان زیادہ ہوتا تھا. تو یہ شریعت کی نزاکت تھی کہ وہ بیچارے، چونکہ لازمی بات ہے سمندر کے کنارے ہے تو بیچاروں کے پیر گیلے ہونے کا امکان زیادہ ہے، لہذا ان کے ساتھ نرمی کرو. تو نصف ما علی المحصنات من العذاب ارشاد فرمایا ان کو 50% سزا دی جائے گی، پوری نہیں. 100 کوڑے لگنے والی سزا تو 50 لگائے جائیں گے. لیکن لازمی بات ہے اب ختم ہو گیا مسئلہ. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ ان کے لیے ہے جو جن کو اندازہ ہے، جن کو ڈر ہے کہ بے حیائی پھیل رہی ہے، غلط جگہ جا رہے ہیں یہ لوگ. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم پردہ ڈال سکتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں گزشتہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اصلاً شریعت جو ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کو سپورٹ کرتی ہے. شریعت اسلامی کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ گناہ گاروں کے گناہ میں پردہ ڈالا جائے. بس اتنا گناہ کھل کر آ گیا، 4 گواہی دے رہے ہیں کورٹ میں آ کر انہوں نے یہ گندا کام کیا، تب تو پھر سزا دی جائے گی. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے گناہوں پر نادم ہو جائے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لوگوں کو کیوں گواہ بناتے ہو، عدالتوں میں کیوں پہنچتے ہو، اپنے گناہوں کا اعلان کیوں کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فرمایا کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو گناہ کو بھر بیان کرو، پردہ ڈالو، قصہ ختم کر دو، توبہ کرو. یہ تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان کا مسئلہ ہے، وہ توبہ قبول کرے گا. لیکن لوگوں کو گواہ بناؤ گے تو آخرت میں گواہی دے کے میدان حشر میں مولا یہ کر کے آئے، ان کو سزا ملنی چاہیے. تو لازمی بات ہے حجت ہو جائے گی. ہمیشہ ہم یہ یاد رکھیں کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جتنا ہو سکے حتی المقدور گناہ پر پردہ ڈالا جائے، معاف کر دیا جائے. لیکن اگر پھنس رہے ہیں قانونی طور پر تب جا کے سزا دی جائے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے احکام تمہارے سامنے بیان کر دیے جائے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم کو بھی اسی ہدایت والے راستے پر گامزن کر دیا جائے جس پر کہ پچھلی امتیں چل چکی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتوں کے لیے جیسے پاک نظام تھا ویسے ہی نظام ہم تم کو بھی دینا چاہتے ہیں. ان امتوں نے اپنے اپنے دین کو ضائع کر دیا، ان امتوں نے اپنی اپنی شریعتوں میں ملاوٹ کر دی، بلکہ برباد کر دیا، باقی نہیں رکھا. تو یہ ان کی غلطی ہے. وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ شریعت کے احکام اللہ کے علم کی روشنی میں ہے، اللہ کے حکمت کی روشنی میں ہے. اور جب لازمی بات ہے کہ جو انسان کو بنانے والا ہے، خالق کون و مکان ہے، وہی قانون بنائے گا تو لازمی بات ہے اس کا قانون سب سے جامع ہوگا، اس کا قانون سب سے زیادہ
मजबूत होगा, जारी होगा, और जो दीगर कानून बनेंगे उनके कवानीन में बड़ी गलतियां होंगी, कोताहियां होंगी। अल्लाह ताला ने शरीयत इस्लामी में कुरान मजीद के जरिए से और कुरान मजीद की इन आयतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजाहतें फरमा दी, इनके जरिए से रिश्तों का जो निजाम दिया, आप पूरी तारीख में तलाश कर लीजिए, तौरात में, इंजील में, और अगर आपके मुल्क में भी कुछ किताबों को मजहबी किताबें समझा जाता है तो उन किताबों में, कानून में, अमेरिका के कानून में, फ्रांस के कानून में, जिनको अपने इनकलाब पे बहुत नाज है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसकी बुनियाद पे कहते हैं इंसानियत वजूद में आई, और आपके कानून में और आपके बाबाए कानून जिनके बड़े बड़े मजस्मे बनाकर एहतराम किया जाता है, सारे कवानीन का आप जायजा लेके बताइए, हलाल और हराम के रिश्तों की इतनी तफसील किसके पास है? किसी के पास नहीं है, सब महरूम है तो उम्मत मुस्लिमा के पास अल्लाह ताला के कलाम के जरिए से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतों के जरिए से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के जरिए से ये पूरा निजाम है, कहाँ रिश्ते होना चाहिए, कहाँ रिश्ते नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का आलम ये है कि वो रिश्तों के मामले में कहते हैं हमारे गांव की लड़की है तो रिश्ता नहीं हो सकता, जायज नहीं है, मामला है तो रिश्ता हो सकता है। अकलमंदी देखिए, गांव की लड़की कोई रिश्ता नहीं है खूनी, ना कोई निकाह की बुनियाद पे, लेकिन गांव की है ना, तो अब यहाँ हम आपस में एक लड़का और लड़की का निकाह नहीं हो सकता, लेकिन मामू और भांजी निकाह हो सकता है, दूसरे गांव में रहते हैं मामू, खून की कोई अहमियत ही नहीं है उनके पास। ऐसे बेहुदा और फरसुदा किस्म के कवानीन नहीं करना चाहिए, खुराफात जिसकी रोशनी में लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि शरीयत इस्लामी पे उंगली उठाएं। मैंने अर्ज किया था ना कि बहुत से एतराजात खड़े होते हैं, कह रहे भाई चचाजाद बहन से निकाह जायज है इस्लाम में, हम तो उनको जो है बहन का दर्जा देते हैं, और खालाजाद बहन से निकाह जायज है, खालाजाद भाई बहन है, निकाह होता है, इस्लाम ने उनको जायज रखा। जो रिश्तों की तफसील कर दी गई, उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, वहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, उसके बाद जितने रिश्ते हैं सब हलाल है। तो लाजमी बात है निकाह हो सकता है कजिन्स में, और उसको लोग बहुत ऐब की बात समझते हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्या निजाम है? ठीक है, ऐबदार है, सही मसला, ठीक है, मैं मान लिया, तुम्हारे पास क्या निजाम है? लाके तो बताओ, आतू बनाने को भी तुम सादिकीन, तुम्हारे पास तो जीरो है, और तुम्हारे पास कोई कानून नहीं होने के बावजूद वो एतराजात करते हो, उंगली उठाते हो शरीयत इस्लामी पे। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, अल्लाह ताला ये चाहता है कि बंदो तुम तौबा करो, जो खता हो गई, जो गलती हो गई, जो शरीयत से इनहराफ हो गया, तुमने अल्लाह के अहकाम को नहीं माना, उस पर तुम तौबा करो, अल्लाह की तरफ लौट कर आओ, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया की जिंदगी अहम नहीं, आखिरत की जिंदगी बहुत अहम है। तौबा करोगे, गुनाह माफ हो जाएंगे, मासूम उठाए जाओगे, गुनाहों से धुले हुए उठाए जाओगे, तो अल्लाह ताला के पास लाजमी बात है नेकोकारों के साथ हशर होगा। अल्लाह ताला क्या चाहता है? अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान पाक जिंदगी बसर करे, रूहानी जिंदगी बसर करे, अल्लाह ताला से अपने खालिक और मालिक से रिश्ता जोड़कर जिंदगी बसर करे। और आज की दुनिया क्या चाहती है? युरीदुल लदीना यत्तबिऊन शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा, और जो ख्वाहिशात के गुलाम है वो ये चाहते हैं तुम बिगड़ जाओ, तुम सिराते मुस्तकीम से हट जाओ, तुम अल्लाह की शरीयत पे ना रहो। इनकी पूरी ख्वाहिश है, आयन ख्वाहिश है, पूरी जंग इसीलिए है इस्लामोफोबिया जिसको आप कहते हैं, पूरी जंग इसीलिए है कि ये इस्लामी कानून पे क्यों अमल करते हैं, ये अल्लाह के दीन पे क्यों चलते हैं। हम तो गुमराहियों पे अमल कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, हम तो कुत्तों जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हो सकता है आपको लफ्ज बुरा लगे, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मसलुहुम कमसलिल कल्ब, उनकी मिसाल कुत्तों जैसी है, स्ट्रीट डॉग है, वो जो चाहे वो करते हैं। तो वो चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा भी इस डगर पर आ जाए, और जब उम्मत मुस्लिमा या मुसलमानों के कुछ अफराद इस डगर पे आ जाएंगे, झगड़ा खत्म हो जाता है उनका। लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहता है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम तौबा कर कर, नेक जिंदगी बसर कर कर, अल्लाह के नेक बंदे बनकर, उसकी इताअत और फरमाबरदारी के साथ साहिब दावत, साहिब अजीमत, साहिब शहादत जिंदगी लेकर अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हो।
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت تخفیف کر دی، بہت نرمی برتی اللہ تعالیٰ نے۔ جب ضرورت ہو تم نکاح کر سکتے ہو، پیسے نہیں ہے کم پیسوں میں نکاح کرو، اور کھانے پینے میں تنگی ہے کسی طرح تم نباہ کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کا ساتھ جڑ کے رہو، خاندانوں کا جوڑ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سختیاں نہیں کی، اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر ٹھیک ہے، تم مل جل کر رہو، جوائنٹ فیملی میں رہو، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا۔ اور اگر ضرورت ہے الگ الگ رہو، اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ اگر ضرورت ہے تو تم کم سے کم مہر پر نکاح کرو، اگر ضرورت ہے تو تم زیادہ سے زیادہ مہر دے کے نکاح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑی نرمی برتی، کیونکہ وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ سماجی زندگی کے بغیر انسان نہیں بسر کر سکتا ہے زندگی، سماجی رشتہ داری، لائف پارٹنر، یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کتوں کو پال کر زندگی بسر کر لیں گے، وہ بڑھاپے میں پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزادانہ زندگی بسر کریں گے اور جہاں چاہے آشنائی کریں گے، لیکن نکاح اور شادی کے قید و بند میں اپنے آپ کو ہم نہیں باندھیں گے، وہ اتنا تڑپتے، اتنا روتے، اتنا سسکتے ہیں کہ پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں سے واقف ہے، انسان کی جو کمزوریاں ہیں ان کا حل یہ ہے کہ تنہا زندگی کا بوجھ انسان نہیں اٹھا سکتا، سوسائٹی کے ساتھ مل کر اٹھائے گا، خاندان کے ساتھ مل کر اٹھائے گا، اس کے اپنے بال بچے ہوں گے، اس کے اپنے بچوں کے بچے ہوں گے، اس کی دوسری جنریشن ہوگی، اس کے سسرالی رشتہ دار ہوں گے، اس کے خونی رشتہ دار ہوں گے، یہ سب مل کے جب زندگی کا غم بانٹتے ہیں تو انسان کے لیے، انسان کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو انسان بڑا کمزور ہے، اب اگر انسان یہ طے کر لے نہیں میں تو بس بغیر نکاح کے پاک زندگی بسر کروں گا، تو لازمی بات ہے بہت سے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، بے انتہا گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اور ان گناہوں کی تفصیل بیان کرنا خود گناہ ہے، خود ایک بڑا گناہ ہے۔ اڈوں کے اڈے آباد کر رکھے ان بے ایمانوں نے، اور سینکڑوں انسانوں کی زندگی انہوں نے برباد کر رکھی ہے، سینکڑوں خواتین کی زندگی انہوں نے برباد کر رکھی ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو تم کمزور ہو، اور اپنی کمزوری اس پہ قابو نہیں پا سکتے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ عیسائی نظام نے ننس کا تصور دیا، بغیر شادی شدہ فادر بن کے، مادر بن کے، سسٹر بن کے، برادر، کیا کیا ان کے عہدے ہیں، مجھے بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے، لیکن بغیر شادی کے ہم زندگی بسر کریں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اور اگر میں غلط ہوں تو آئندہ ایک بار آپ لوگ دیجیے کہ سب سے بڑے سیکچوئل اسکینڈلز چرچ میں ہوئے، چرچ میں ہوئے۔ انسان کمزور قابو نہیں رکھ سکتا، فطرت ہے اس کی۔ انسان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہے، مدینہ منورہ سے اولین 11 لوگ جو مکہ مکرمہ آ کر بیعت کیے تھے، ان میں حضرت عبادہ بن ثابت تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سرداروں میں سے ایک بنایا تھا، اثنا عشرہ نقیبہ۔ وہ حضرت عبادہ بن ثابت جن کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ملک شام فتح ہو چکا ہے، وہاں اسلام کی اور قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے ذمہ داروں کی ضرورت ہے، تو فرمایا میری نگاہیں 5 سے نہیں ہٹتی، ابی بن کعب ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، عبادہ بن ثابت ہے، حضرت ابو عبیدہ ہے، اور پھر آپ نے ان 5 میں سے 2 کو ضعیفی کی وجہ سے چھوڑ کر 3 کا انتخاب کیا، اور حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین میں رہے، فلسطین میں تعلیم و تربیت کرتے رہے، وہی وفات ہوئی۔ یہ حضرت عبادہ بن ثابت جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، ہر اہم موقع پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غزوہ بدر میں تھے، غزوہ احد میں تھے، بیعت الرضوان میں تھے۔ یہ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ میں 70 کراس کر چکا ہوں،
میں 70 کراس کر چکا ہوں، لیکن آج بھی میں اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے، گناہوں کی طرف فوراً میلان ہونے لگتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا احترام، بے پردگی نہ ہو اور خلط ملط نہ ہو مرد اور عورت کا، یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں بسا اوقات بے احتیاطی ہونے لگتی ہے، جس کے نتائج بڑے سنگین اور برے نکلتے ہیں۔ اگر دنیا میں برے نتائج نہ نکلے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ آپ ہی کے شہر کے ایک بزرگ، ان کے قصے پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جو تاریخ کی معتبر کتابوں میں مندرج ہے۔ حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل اللہ میں سے تھے، اور وہ مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار اگر آپ چار مینار سے فلک نما کی طرف جائیں تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ ایک مسجد ہی میں ان کا مزار ملے گا۔ ان کے سلسلے میں یہ روایت آتی ہے کہ وہ 80 سال کے تھے، پیرانہ سالی تھی، اور ان سے بیعت کرنے کے لیے خاتون آئی، وہ بھی اتفاقاً 80 سال کی تھی، ضعیف خاتون تھی۔ تو کہا کہ حضرت میں آپ کی مرید بننا چاہتی ہوں، بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا پردہ لگاؤ، بیچ میں پردہ ڈالو، اور ایک کپڑا دو، کپڑے کا ایک کنارہ وہ پکڑیں گی، ایک کنارہ میں پکڑوں گا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی حضرت آپ بھی 80 سال کے، میں بھی 80 سال کی، اب کیا پردہ، آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، اب کیا پردہ رہ گیا؟ تو فرمایا بی بی بے شک آپ بوڑھی ہیں، بے شک میں بوڑھا ہوں، لیکن محمد کی شریعت بوڑھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین تھا، یہ ہماری تعلیمات تھی، یہ اہل اللہ تھے، اور ان کے نام لیوا کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اس کو بیان کرنا مشکل۔ وہ حرکتیں کرتے جو ہندو بابا نہ کریں، کہ اپنی مریدیوں کو لے کے ناچیں گے، گائیں گے، لے کے گھومیں گے، بیٹھیں گے، چاروں طرف سے عورتیں گھیری ہوئی ہیں۔ لعنت ہے لوگوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو توڑتے ہیں۔ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احترام نہیں، اس وقت تک تقویٰ نہیں۔ جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ لہذا اللہ کے دین کے سلسلے میں ہم یہ تصور کر لیں کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، بائی برتھ نیچر ہمارا کمزور ہے۔ شریعت کا احترام کریں گے گناہ نہیں ہوگا، شریعت کا احترام نہیں کریں گے کہیں نہ کہیں ہم سے گناہ سرزد ہو جائے گا۔ کوئی انسان ہوتا ہے ضعیفہ، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنے وعدے پہ نہیں قائم رہتا، وہ اپنے عہد پہ قائم نہیں رہتا، وہ اپنے قول و قرار پہ قائم نہیں رہتا، وہ ادھر ادھر لڑکتے رہتا ہے، لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو تھامے رہے، صراط مستقیم پر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے مالیہ احکام کا تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔